Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ گزشتہ ماہ ہمارے شہر کے اسٹیڈیم میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے۔ اسٹیڈیم کے اندر جانے کے لیے ہمیں پورا 1 گھنٹہ لگا، جس کی وجہ سے ہم پورا کھیل نہ دیکھ سکے۔ مجھے تو اسٹیڈیم کے باہر کا ماحول بھی بہت اچھا لگا۔ میرا تو اندر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھیں اور اس میں سجاوٹ کی اشیاء کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ گزشتہ ماہ ہمارے شہر کے اسٹیڈیم میں کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے۔ اسٹیڈیم کے اندر جانے کے لیے ہمیں پورا 1 گھنٹہ لگا، جس کی وجہ سے ہم پورا کھیل نہ دیکھ سکے۔ مجھے تو اسٹیڈیم کے باہر کا ماحول بھی بہت اچھا لگا۔ میرا تو اندر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھیں اور اس میں سجاوٹ کی اشیاء کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2۔ یونیفارم کی وجہ سے بچہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک جیسا لباس حسد کے جذبات پیدا نہیں ہونے دیتا، لیکن روز صبح سویرے سے یونیفارم پہننا اور پھر اسکول سے آ کے اس کو تبدیل کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اسکولوں میں سفید رنگ کا یونیفارم پہنا جاتا ہے، ہر وقت اس کے گندے ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ میرے خیال میں ایک ایسا یونیفارم پہنے ہوئے بچوں کو پہچاننا استاد کے لیے بھی شاید مشکل ہوتا ہوگا۔ البتہ یونیفارم کی وجہ سے اساتذہ اور طلباء کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یونیفارم کی وجہ سے بچہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک جیسا لباس حسد کے جذبات پیدا نہیں ہونے دیتا، لیکن روز صبح سویرے سے یونیفارم پہننا اور پھر اسکول سے آ کے اس کو تبدیل کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اسکولوں میں سفید رنگ کا یونیفارم پہنا جاتا ہے، ہر وقت اس کے گندے ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ میرے خیال میں ایک ایسا یونیفارم پہنے ہوئے بچوں کو پہچاننا استاد کے لیے بھی شاید مشکل ہوتا ہوگا۔ البتہ یونیفارم کی وجہ سے اساتذہ اور طلباء کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ میں تعلیمی سیر پسند کرتی ہوں کیونکہ اس میں عجائب گھروں میں جانے کا رواج ہے۔ جب ہم کسی عجائب گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پرانی قوموں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ان کے بنے اوزار اور برتن دیکھ کر ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ میرا مرغوب موضوع ہے
اس سے مجھے حال میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں تعلیمی سیر پسند کرتی ہوں کیونکہ اس میں عجائب گھروں میں جانے کا رواج ہے۔ جب ہم کسی عجائب گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پرانی قوموں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ان کے بنے اوزار اور برتن دیکھ کر ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ میرا مرغوب موضوع ہے، اس سے مجھے حال میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ استانی صاحبہ آپ نے آج مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بیٹی ایک نہایت پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں بیٹے کی طرح اس کے لیے بھی یکساں حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر والدین کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ والدین بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں۔ یہ گھر کے آنگن کا پھول سمجھی جاتی ہے جن کی خوشبو پورے گھر کو معطر رکھتی ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ استانی صاحبہ آپ نے آج مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بیٹی ایک نہایت پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں بیٹے کی طرح اس کے لیے بھی یکساں حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر والدین کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ والدین بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں۔ یہ گھر کے آنگن کا پھول سمجھی جاتی ہے جن کی خوشبو پورے گھر کو معطر رکھتی ہے۔ سوال نمبر 5۔ جون کے مہینے میں گلی مکان تپنے لگتے ہیں اور لوگ بار بار بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے موسلادھار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس موسم کو ہم برسات کا موسم کہتے ہیں۔ آج تو صبح سے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بچے برسات کے رنگین موسم میں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ صرف بچوں کا شور ہی نہیں، اس موسم میں تو کوئل کی کوک اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی زیادہ سنائی دیتی ہے۔ بارش سے دھلا سبزہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے۔ جون کے مہینے میں گلی مکان تپنے لگتے ہیں اور لوگ بار بار بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے موسلادھار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس موسم کو ہم برسات کا موسم کہتے ہیں۔ آج تو صبح سے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بچے برسات کے رنگین موسم میں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ صرف بچوں کا شور ہی نہیں، اس موسم میں تو کوئل کی کوک اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی زیادہ سنائی دیتی ہے۔ بارش سے دھلا سبزہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 6۔ میراتھن دوڑ اولمپک میں شامل ہے اور بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہاں، اور اس دوڑ میں ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ میچ جیتنے کے لیے باقاعدہ مشقیں بھی کرتے ہیں کیونکہ جیت کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ میں دبئی گئی تو دیکھا وہاں میراتھن کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ شوقیہ افراد کے علاوہ
بہت سے لوگ تو انعام میں ملنے والی رقم کی خاطر بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میراتھن دوڑ اولمپک میں شامل ہے اور بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہاں، اور اس دوڑ میں ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ میچ جیتنے کے لیے باقاعدہ مشقیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ جیت کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ میں دبئی گئی تو دیکھا وہاں میراتھن کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ شوقیہ افراد کے علاوہ بہت سے لوگ تو انعام میں ملنے والی رقم کی خاطر بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ درخواست لکھنے کے لیے ان پیج کا استعمال کریں۔ آپ درخواست ایک ہی صفحے پر لکھیں، مطلوبہ معلومات فراہم کریں اور تصدیق شدہ دستاویزات کی عکسی نقول PDF کی صورت میں کمپنی کے ای میل ایڈریس پر مقررہ تاریخ تک بھیج دیں۔ شکریہ۔ درخواست لکھنے کے لیے ان پیج کا استعمال کریں۔ آپ درخواست ایک ہی صفحے پر لکھیں، مطلوبہ معلومات فراہم کریں اور تصدیق شدہ دستاویزات کی عکسی نقول PDF کی صورت میں کمپنی کے ای میل ایڈریس پر مقررہ تاریخ تک بھیج دیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 8۔ میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ اس کھیل میں بہت دوڑنا اور اچھلنا کودنا پڑتا ہے، اس لیے اس کھیل نے تو مجھے تندرست اور صحت مند بنا دیا ہے۔ یہ کھیل کھیلتے مجھے کھل کر پسینہ آتا ہے، بھوک بھی اچھی طرح لگتی ہے اور میرا دماغ بھی تیز ہو گیا ہے۔ میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ اس کھیل میں بہت دوڑنا اور اچھلنا کودنا پڑتا ہے، اس لیے اس کھیل نے تو مجھے تندرست اور صحت مند بنا دیا ہے۔ یہ کھیل کھیلتے مجھے کھل کر پسینہ آتا ہے، بھوک بھی اچھی طرح لگتی ہے اور میرا دماغ بھی تیز ہو گیا ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ درخت انسان کے دوست ہیں اور درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درخت جہاں دنیا بھر کے جانداروں کو چھاؤں مہیا کرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے۔ رنگ برنگے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدلتے ہیں تو کبھی جنگل میں منگل کا سماں پیدا کرتے ہیں۔
درختوں پر بسنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ پرفضا ماحول میں رس گھول دیتی ہے۔ درختوں سے انسان کو بھی بہت فائدے حاصل ہیں۔ یہ فوائد معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں۔ معاشی فوائد کا ذکر کریں تو درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر میں استعمال ہوتی ہے اور کبھی ایندھن کے طور پر۔ کبھی یہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کبھی اس کے سوکھے پتے کھاد بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ادویات کی تیاری میں بھی۔ درخت زندگی کے ضامن ہیں، اس لیے شجر کاری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے جانور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان سبزی خور جانوروں کو انسان اور دیگر جاندار کھاتے ہیں۔ اس طرح درخت اور پودوں کے ذریعے خوراک کی ایک زنجیر وجود میں آتی ہے۔ پھلوں کا حصول ہو یا بچوں کے کھیل کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہو یا جانور، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن درختوں اور پودوں کے سوا کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، درخت اس کی اہم ترین ضروریات میں شامل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں موجودہ دور میں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ زندگی اسی طرح رواں دواں رہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ درخت انسان کے دوست ہیں اور درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درخت جہاں دنیا بھر کے جانداروں کو چھاؤں مہیا کرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے۔ رنگ برنگے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدلتے ہیں تو کبھی جنگل میں منگل کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ درختوں پر بسنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ پرفضا ماحول میں رس گھول دیتی ہے۔ درختوں سے انسان کو بھی بہت فائدے حاصل ہیں۔ یہ فوائد معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں۔ معاشی فوائد کا ذکر کریں تو درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر میں استعمال ہوتی ہے اور کبھی ایندھن کے طور پر۔ کبھی یہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کبھی اس کے سوکھے پتے کھاد بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ادویات کی تیاری میں بھی۔ درخت زندگی کے ضامن ہیں، اس لیے شجر کاری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے جانور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان سبزی خور جانوروں کو انسان اور دیگر جاندار کھاتے ہیں۔ اس طرح درخت اور پودوں کے ذریعے خوراک کی ایک زنجیر وجود میں آتی ہے۔ پھلوں کا حصول ہو یا بچوں کے کھیل کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔
اس کے علاوہ انسان ہو یا جانور، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن درختوں اور پودوں کے سوا کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، درخت اس کی اہم ترین ضروریات میں شامل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں موجودہ دور میں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ زندگی اسی طرح رواں دواں رہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ چھٹی کا دن کیسے گزارا کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ مجھے چھٹی کے دن کا انتظار رہتا ہے کیونکہ اس دن ہم سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر کرکٹ گراؤنڈ جاتے ہیں۔ وہاں کالونی کے باقی بچے بھی آ جاتے ہیں اور ہم 2 ٹیمیں بنا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسری کالونیز کی ٹیموں کے ساتھ بھی ہمارا دوستانہ میچ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے سپورٹرز کا جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے۔ دوسری رائے۔ مجھے فلم بینی کا شوق ہے۔ اچھے موضوعات پر بنی فلمیں مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے رومانوی اور جاسوسی فلمیں پسند نہیں، جبکہ آرٹ موویز بھی مجھے غیر دلچسپ لگتی ہیں۔ مجھے ایکشن موویز بہت پسند ہیں، جس میں تھرل ہو، جوش ہو، ولولہ ہو۔ ایسی فلمیں مجھ میں توانائی بھر دیتی ہیں۔ میرے دل میں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسری رائے۔ مجھے شاپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہوں، بلکہ گھر کے کسی فرد کو بھی جب بازار جانا ہو تو میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مختلف دکانوں پر جا کر نئی چیزیں خریدنا، جدید ملبوسات، اسٹائلش جوتے، میک اپ کا سامان، ہر چیز کی خریداری مجھے خوشی دیتی ہے۔ واپسی پر فروٹ چاٹ، گول گپے کھانا، مجھے شاپنگ ہمیشہ تازہ دم کر دیتی ہے۔ چوتھی رائے۔ انٹرنیٹ ایک عجائب خانہ ہے اور مجھے انٹرنیٹ کا استعمال بہت اچھا لگتا ہے۔ میں انٹرنیٹ پر مختلف ایپس دیکھتا ہوں۔ حالات حاضرہ سے آگاہ رہنے کے لیے ٹویٹر پر خبریں پڑھتا ہوں۔ واٹس ایپ کے ذریعے کزنز اور دوستوں سے باتیں کرتا ہوں۔ انسٹا پر اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز کی تصاویر دیکھتا ہوں۔ انٹرنیٹ پر بہت سی دلچسپ گیمز بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنی پسندیدہ گیمز ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور فارغ وقت میں کھیلتا ہوں۔ پانچویں رائے۔ مجھے جسمانی مشقت والے کھیل کھیلنا پسند نہیں، لیکن میں ٹی وی پر سپورٹس چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں،
خاص طور پر کرکٹ۔ عمران خان میرا پسندیدہ کرکٹر ہے۔ اس کی بیٹنگ اور بولنگ شاندار ہوتی ہے۔ میرے گھر والے بھی کرکٹ کے شائقین ہیں۔ ورلڈ کپ کے موقع پر ہمارے گھر خوب رونق ہوتی ہے۔ سب اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان دنوں بہت مزہ آتا ہے۔ چھٹی رائے۔ مجھے بیکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں فارغ وقت میں ٹی وی اور یوٹیوب پر مختلف کوکنگ اینڈ بیکنگ چینلز دیکھتی ہوں۔ مختلف چیزوں کی تراکیب نوٹ کرتی ہوں اور چھٹی والے دن ان تراکیب کو استعمال کر کے مزیدار چیزیں بناتی ہوں۔ میں براؤنیز، لیمن ٹارٹ اور فروٹ کیک بہت اچھے بیک کرتی ہوں۔ میرے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی میری بیکنگ بہت پسند ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ مجھے چھٹی کے دن کا انتظار رہتا ہے کیونکہ اس دن ہم سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر کرکٹ گراؤنڈ جاتے ہیں۔ وہاں کالونی کے باقی بچے بھی آ جاتے ہیں اور ہم 2 ٹیمیں بنا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسری کالونیز کی ٹیموں کے ساتھ بھی ہمارا دوستانہ میچ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے سپورٹرز کا جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے۔ دوسری رائے۔ مجھے فلم بینی کا شوق ہے۔ اچھے موضوعات پر بنی فلمیں مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے رومانوی اور جاسوسی فلمیں پسند نہیں، جبکہ آرٹ موویز بھی مجھے غیر دلچسپ لگتی ہیں۔ مجھے ایکشن موویز بہت پسند ہیں، جس میں تھرل ہو، جوش ہو، ولولہ ہو۔ ایسی فلمیں مجھ میں توانائی بھر دیتی ہیں۔ میرے دل میں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسری رائے۔ مجھے شاپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہوں، بلکہ گھر کے کسی فرد کو بھی جب بازار جانا ہو تو میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مختلف دکانوں پر جا کر نئی چیزیں خریدنا، جدید ملبوسات، اسٹائلش جوتے، میک اپ کا سامان، ہر چیز کی خریداری مجھے خوشی دیتی ہے۔ واپسی پر فروٹ چاٹ، گول گپے کھانا مجھے شاپنگ ہمیشہ تازہ دم کر دیتی ہے۔ چوتھی رائے۔ انٹرنیٹ ایک عجائب خانہ ہے اور مجھے انٹرنیٹ کا استعمال بہت اچھا لگتا ہے۔ میں انٹرنیٹ پر مختلف ایپس دیکھتا ہوں۔ حالات حاضرہ سے آگاہ رہنے کے لیے ٹویٹر پر خبریں پڑھتا ہوں۔ واٹس ایپ کے ذریعے کزنز اور دوستوں سے باتیں کرتا ہوں۔ انسٹا پر اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز کی تصاویر دیکھتا ہوں۔ انٹرنیٹ پر بہت سی دلچسپ گیمز بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنی پسندیدہ گیمز ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور فارغ وقت میں کھیلتا ہوں۔ پانچویں رائے۔ مجھے جسمانی مشقت والے کھیل کھیلنا پسند نہیں، لیکن میں ٹی وی پر سپورٹس چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں، خاص طور پر کرکٹ۔ عمران خان میرا پسندیدہ کرکٹر ہے۔ اس کی بیٹنگ اور بولنگ شاندار ہوتی ہے۔ میرے گھر والے بھی کرکٹ کے شائقین ہیں۔ ورلڈ کپ کے موقع پر ہمارے گھر خوب رونق ہوتی ہے۔ سب اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان دنوں بہت مزہ آتا ہے۔ چھٹی رائے۔ مجھے بیکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں فارغ وقت میں ٹی وی اور یوٹیوب پر مختلف کوکنگ اینڈ بیکنگ چینلز دیکھتی ہوں۔ مختلف چیزوں کی تراکیب نوٹ کرتی ہوں اور چھٹی والے دن ان تراکیب کو استعمال کر کے مزیدار چیزیں بناتی ہوں۔ میں براؤنیز، لیمن ٹارٹ اور فروٹ کیک بہت اچھے بیک کرتی ہوں۔ میرے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی میری بیکنگ بہت پسند ہے۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے. پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں. مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18. آپ ایک ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہے ہیں. انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے A, B, C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں. آپ یہ انٹرویو 2 بار سنیں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے طب کے شعبے میں سے نفسیات کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آپ کسی اور شعبہ امراض کے ڈاکٹر بھی تو بن سکتے تھے. جی، بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے. طب میں بہت سے شعبے ہیں، لیکن میں نے ماہر نفسیات بننے کو ہی ترجیح دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے شروع سے ہی انسانی نفسیات کو جاننے اور دوسروں کے دماغ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور ان کی سوچ کو پڑھنا چاہتا تھا. انسانی دماغ کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ عام لوگوں کی طرح نارمل رویہ اختیار کیوں نہیں کرتے. اسی رجحان نے مجھے ماہر نفسیات اور سائیکالوجی یعنی نفسیات پڑھنے کی طرف راغب کیا. بہت خوب. تو آپ کے پاس کس عمر کے لوگ زیادہ آتے ہیں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا رویہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا؟ ویسے تو کسی بھی عمر کا شخص ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں نوجوان نسل ذہنی بیماریوں کا بہت شکار ہو رہی ہے. اس کی خاص وجہ ارد گرد کا ماحول ہے جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. ان پر پڑھائی یا مختلف کاموں کے حوالے سے ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے. خاص طور پر والدین کا ایک بچے کا دوسرے بچوں کی قابلیت کے حوالے سے موازنہ انہیں احساس کمتری کی شدت سے ذہنی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑی عمر کے افراد میں ذہنی دباؤ کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر فرد پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا دکھائی دیتا ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان میں برداشت کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ذہنی حالت شدید متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بزرگ افراد کوئی بھی کام اپنی مرضی کے خلاف ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اور خاص طور پر جنریشن گیپ، جسے نسلی فاصلہ بھی کہا جاتا ہے، انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے، جو ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کی طرف لے کر جاتا ہے. بات بات پر اپنی نئی نسل کے ساتھ موازنہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جو ذہنی حالت کو مزید متاثر کرتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہو جو آپ کو بہت ہی مختلف محسوس ہوا ہو، جس کے ساتھ کوئی عجیب واقعات پیش آتے ہوں؟ کیا آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور. بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کی ذہنی کیفیت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوتی ہے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہوتا ہے اور وہ اس کے اثر سے باہر نہیں آ رہے ہوتے، یا انہوں نے اپنے کسی بہت پیارے یا عزیز کو کھویا ہوتا ہے. ایسے مریض ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچوں کے کیس آتے ہیں جو کسی انجانے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور خوف ان کے ذہن پر سوار ہو کر ان کی ذہنی حالت کو متاثر کر دیتا ہے. نفسیات پڑھنے والے کی اپنی ذہنی حالت کس قدر متاثر ہوتی ہے جو ہر روز نئے مریضوں کو دیکھتا ہے؟ نفسیات پڑھنے والے کا ذہن ایک عام انسان کے ذہن سے بہت مختلف ہو جاتا ہے.
ایک ماہر نفسیات کے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایک ماہر نفسیات محسوس کرتا ہے وہ عام انسان نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں یہ شعور کس طرح سے آئے گا کہ وہ ذہنی حالت کی بہتری کے لیے ایک ماہر نفسیات کے پاس جائیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک عام رجحان ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس صرف پاگل لوگ ہی جاتے ہیں۔ پاگل آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو انسان بالکل ہی اپنے حواس میں نہ رہ سکے، جبکہ ذہنی حالت کا متاثر ہونا ایک وقتی کیفیت ہے جو کسی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ دوسرے ممالک میں تو یہ شعور بہت پروان چڑھ چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں واقعی لوگ ابھی ہچکچاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں ماہر نفسیات سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے، اور کیا واقعی علاج کے بعد مریض کی ذہنی حالت میں تبدیلی آتی ہے؟ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ذہنی دباؤ کا حل موجود ہے۔ آپ کو غلط راستے اختیار کرنے کے بجائے یا یہ کہنا کہ یہ جنات کا اثر ہے، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے جس میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور ذہنی سکون کی ادویات دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سے بات چیت کر کے آپ کے ذہن کا کتھارسس ہوتا ہے اور آپ اس وقتی ذہنی دباؤ کی شدت سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ انٹرویو دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کرنے پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے طب کے شعبے میں سے نفسیات کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آپ کسی اور شعبہ امراض کے ڈاکٹر بھی تو بن سکتے تھے۔ جی، بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ طب میں بہت سے شعبے ہیں، لیکن میں نے ماہر نفسیات بننے کو ہی ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے شروع سے ہی انسانی نفسیات کو جاننے اور دوسروں کے دماغ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور ان کی سوچ کو پڑھنا چاہتا تھا۔ انسانی دماغ کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ عام لوگوں کی طرح نارمل رویہ اختیار کیوں نہیں کرتے۔ اسی رجحان نے مجھے ماہر نفسیات اور سائیکالوجی یعنی نفسیات پڑھنے کی طرف راغب کیا۔ بہت خوب۔ تو آپ کے پاس کس عمر کے لوگ زیادہ آتے ہیں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا رویہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا؟ ویسے تو کسی بھی عمر کا شخص ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں نوجوان نسل ذہنی بیماریوں کا بہت شکار ہو رہی ہے۔ اس کی خاص وجہ ارد گرد کا ماحول ہے جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ ان پر پڑھائی یا مختلف کاموں کے حوالے سے ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے، خاص طور پر والدین کا ایک بچے کا دوسرے بچوں کی قابلیت کے حوالے سے موازنہ انہیں احساس کمتری کی شدت سے ذہنی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑی عمر کے افراد میں ذہنی دباؤ کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر فرد پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا دکھائی دیتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان میں برداشت کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ذہنی حالت شدید متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بزرگ افراد کوئی بھی کام اپنی مرضی کے خلاف ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور خاص طور پر جنریشن گیپ جسے نسلی فاصلہ بھی کہا جاتا ہے انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے، جو ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کی طرف لے کر جاتا ہے۔
بات بات پر اپنی نئی نسل کے ساتھ موازنہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جو ذہنی حالت کو مزید متاثر کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہو جو آپ کو بہت ہی مختلف محسوس ہوا ہو، جس کے ساتھ کوئی عجیب واقعات پیش آتے ہوں، کیا آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور۔ بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کی ذہنی کیفیت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوتی ہے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہوتا ہے اور وہ اس کے اثر سے باہر نہیں آ رہے ہوتے، یا انہوں نے اپنے کسی بہت پیارے یا عزیز کو کھویا ہوتا ہے۔ ایسے مریض ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں کے کیس آتے ہیں جو کسی انجانے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خوف ان کے ذہن پر سوار ہو کر ان کی ذہنی حالت کو متاثر کر دیتا ہے۔ نفسیات پڑھنے والے کی اپنی ذہنی حالت کس قدر متاثر ہوتی ہے جو ہر روز نئے مریضوں کو دیکھتا ہے؟ نفسیات پڑھنے والے کا ذہن ایک عام انسان کے ذہن سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایک ماہر نفسیات محسوس کرتا ہے وہ عام انسان نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں یہ شعور کس طرح سے آئے گا کہ وہ ذہنی حالت کی بہتری کے لیے ایک ماہر نفسیات کے پاس جائیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک عام رجحان ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس صرف پاگل لوگ ہی جاتے ہیں۔ پاگل آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو انسان بالکل ہی اپنے حواس میں نہ رہ سکے، جبکہ ذہنی حالت کا متاثر ہونا ایک وقتی کیفیت ہے جو کسی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ دوسرے ممالک میں تو یہ شعور بہت پروان چڑھ چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں واقعی لوگ ابھی ہچکچاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں ماہر نفسیات سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے، اور کیا واقعی علاج کے بعد مریض کی ذہنی حالت میں تبدیلی آتی ہے؟ میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ذہنی دباؤ کا حل موجود ہے۔ آپ کو غلط راستے اختیار کرنے کے بجائے یا یہ کہنا کہ یہ جنات کا اثر ہے، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے جس میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور ذہنی سکون کی ادویات دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سے بات چیت کر کے آپ کے ذہن کا کتھارسس ہوتا ہے اور آپ اس وقتی ذہنی دباؤ کی شدت سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ انٹرویو دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کرنے پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.